السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتا دیں آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، آپ کی ہو رہی ہے۔ اور آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں لاریب دیکھیے گا کون کون آ گیا ہے، کتنے لوگ آ گئے ہیں، بس اتنا بتا دیں۔ آپ کی 2 آئے ہیں، مجھے ملا کے 3۔ اچھا 2 آئے ہیں، آپ کو ملا کے 3، میرے علاوہ 3 ہیں؟ جی ٹھیک ہے، چلیں آ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ آیت نمبر 127 ہم نے پڑھنی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے۔ اس کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو میں نے بتانے ہیں وہ لکھ لیں۔ آیت نمبر 127 میں جو یستفتونک لفظ ہے اس کا مادہ جو ہے نا وہ فتح ہے، ٹھیک ہے، فیت یا فتح جو ہے نا اصل میں جوان کو کہتے ہیں۔ عبدالمعید، اور فتویٰ جو ہے نا، نہیں یہ آگے کر دو اس کو، وہ چیزیں اٹھا کے۔ فتویٰ نئی اور واضح جو قانون رائے ہے اسے کہتے ہیں، تو یہ اسی سے نکلا ہے، فتح سے ہی۔
اور اگلا جو ہے اس آیت میں وہ ہے ترغبون، ٹھیک ہے، جو ہم مطلب جو نئے الفاظ ہیں نا میکسیمم وہی میں آپ کو بتاؤں گی، اور گرامر کی روح سے ہم پہلے چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ ترغبون کسی کی طرف مائل ہونا یا اس سے منہ پھیرنا ہے، اور المستضعفین جو ہے اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، یعنی یہ نکلا تو ضاد عین اور فے سے ہے، ضعف سے ہے۔ اس کے دو معنی ہے دگنا ہونا یا کمزور ہونا، دگنا مطلب دو گنا ہونا یا پھر کمزور ہونا۔ تو استضعاف جو ہے نا یہ قصداً کمزور سمجھنا یا اسے دبا کر رکھنا، ان دونوں کے معنی میں آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو آپ کمزور سمجھیں یا پھر اس کو دبا کر رکھیں۔ اور اس میں جو چوتھا لفظ ہے وہ ہے بالقسط۔ بالقسط کا معنی ہے حصہ کرنا، حصہ کرنا، عدل کرنا، ہر حقدار کو اس کا پورا اور برابر کا حصہ دینا۔ اب یہ حصہ کرنا اگر ہم دیکھیں تو یہ ویسے جو سمجھ آتی کہ حصہ کرنا یعنی کہ اس کو 50-50 کرنا، یعنی عدل کرنا، برابر کرنا، بیسیکلی اس کو پورا جو ہے اس کا حق ادا کرنا اس کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت کا جو ہے نا پس منظر وہ سمجھ لیں۔ اس میں اس کا ترجمے میں تھا کہ اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کے معاملے میں، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ جو نہیں تم دیتے انہیں جو لکھا گیا ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے۔ لنک کیوں نہیں اوپن ہو رہا؟ اچھا شانزے آپ نا میسج کریں لائبہ ایوب کو کہ آپ نا اپنا جو سیل فون ہے نا اس کو ری سٹارٹ کریں اور پھر اس کی میٹنگ جوائن کریں۔ نیٹ کے ایشو کی وجہ سے بعض اوقات جوائن نہیں ہوتا اور سگنل ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی، اور نیٹ بھی چینج کر کے دیکھیں۔ تو پس منظر اس کا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو اصل میں بیسیکلی سرپرستوں کا جو سلوک ہونا چاہیے یتیم لڑکیوں کے ساتھ، یعنی ان کے جو اولیاء ہیں، جو ان کے ولی ہیں، ان کا سلوک کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کی وراثت کا معاملہ، اس میں اس کا حل اس میں بتایا گیا۔ نمبر 3 ایک تو اس آیت کے نزول کی یہ وجہ بھی تھی کہ صحابہ کے سوال تھے کچھ، اور اس آیت کو نازل فرما کر مہر کی تصدیق کو ثبت کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر لازم کر دیا کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ لازمی دیا جائے۔ ان آیات کو جب میں نے پڑھا نا تو مجھے اس بات کا بڑا احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملے میں کتنا زیادہ بیان کر چھوڑا ہے قرآن پاک میں، کہ عورتوں کے ساتھ ایون کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، حالانکہ زمانہ جو ہے وہ اس کے برعکس چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی ہے ان آیات میں ہمارے لیے جو مجھے سمجھ آیا۔ اب اس سورت کے شروع میں آپ نے آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک جو موضوع مضمون تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے پوچھے خود ہی قوانین بیان فرمائے تھے عورتوں کے بارے میں۔ وہاں پر کسی نے سوال نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سے بیان فرمائے تھے، لیکن یہاں پر کیونکہ صحابہ نے سوال کیے، اور سوال کی وجہ یہ تھی کہ وہ سنجیدگی سے ان احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے جو شروع میں آئے، اور اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے یعنی اتنے ٹائم بعد جو بیچ میں ہم نے دیکھا کہ سورہ کا موضوع تبدیل رہا، تو وہ انہوں نے پھر وضاحت مانگی صحابہ کرام نے،
اور جو آیت نمبر 2 اور 3 تھی، جو بات وہاں پر ہوئی تھی وہی بات اب یہاں پر دوبارہ یتیم عورتوں کا ذکر کر کے اسی موضوع پر جو ہے وہ ایک دائرہ مکمل کیا گیا، یعنی سرکولر موشن میں یہ صورت کی سمیٹری بنتی ہے، یعنی ایک بات پہلی ہوئی، پھر دوسرا موضوع چینج تھا، اب آخر میں وہی اسی طرف رخ موڑ دیا گیا، تو یہ ایک سرکل بن گیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یتیموں کے حقوق اسلام میں کتنے حساس ہیں کہ ان کا بہت خیال رکھا جائے۔ اور آیت نمبر 3 میں ہی فرمایا تھا کہ ناانصافی کا ڈر ہو تو پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، لیکن یہ نہ ہو کہ تم نکاح کر لو، عورتیں تمہیں ناپسند ہو اور تم پھر ان کے ساتھ نا انصافی کرو۔ تو وہاں یہ بات کی گئی تھی، اور اس آیت میں یہ معاملہ کھول کے رکھ دیا گیا ہے ان کے دلوں کا نا، ان مردوں کے، کہ تم دلی رغبت اور نیت کو کی وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا، اور تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مال اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے رغبت رکھتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں مہر دینا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو۔ پھر آیت نمبر 9 میں تھا کہ جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنے بچوں کے بارے میں وہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم بھی کل کو جیسے ہم نے بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے جانا ہے تو ہم پھر دوسرے یتیموں کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اور یہاں پر جو ہے دیکھیں وراثت کے قوانین میں جو آپ کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنے یتیم بہن بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں بڑے ہونے کی اس پر، اور وہ ان کو ان کا صحیح پراپر حصہ نہیں دیتے، اور وہ آپ کے اپنے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی دوسرا تیسرا تو تھا نہیں، پھر چچا آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح ماموں آ جاتے ہیں، اب یہ اپنے ہی رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ پھر یہاں کمزوروں کے تحفظ کا ایک پورا حفاظتی دائرہ مکمل کیا گیا کہ کمزوروں کو اللہ نے کہا کہ تحفظ دیا جائے۔ کمزور کس کو کہا گیا؟ عورتوں کو اور بچوں کو۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا اس کا تھا۔ باقی اگر ہم دیکھیں اس میں تفہیم القرآن میں تو اچھا جی، آپ کے سامنے تفسیر کھلی ہے، مجھے بتائیے گا تفسیر اوپن ہوئی ہے؟ جی تفسیر اوپن ہوئی ہے؟ کوئی بولے گا؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی، فرسٹ پیج ہی ہے۔ اچھا جی، یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اس کو بار بار شیئر کرنا پڑتا ہے۔ میسیجز کس کے آئے ہیں؟ اچھا شانزے، آپ نے کس بات پہ نہیں کی ہے؟ اسکرین پہ۔ اچھا جی، آپ کی ہر بار کہہ رہی ہے، میں بہت دفعہ ٹرائی کر رہی ہوں، نیٹ بھی صحیح چل رہا ہے تو لیکن لنک سے اوپن نہیں ہو رہا۔ اچھا چلیں، اگر اللہ نے چاہا تو پھر ان کو ریکارڈنگ مل جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، اب اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی اب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تفہیم القرآن میں سے پڑھنے لگے ہیں۔ حاشیہ نمبر 152 ہے، اس میں اسی آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی تصریح نہیں فرمائی گئی کہ عورتوں کے معاملے میں لوگ کیا پوچھتے تھے، مگر آگے چل کر جو فتویٰ دیا گیا ہے اس سے سوال کی نوعیت جو ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اور حاشیہ نمبر 153 میں ہے کہ یہ اصل میں استفتاء کا جواب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو اسی صورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں کے متعلق بالخصوص اور یتیم بچوں کے متعلق بالعموم ارشاد فرمائے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یتیموں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور ابتدائی 2 رکوع میں ان کے حقوق کے تحفظ کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ کی جا چکی تھی، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ اب جو معاشرتی مسائل کی گفتگو چھڑی تو قبل اس کے کہ لوگوں کے پیش کردہ سوال کا جواب دیا جاتا، یتیموں کے مفاد کا ذکر بطور خود چھیڑ دیا گیا۔ اسی طرح حاشیہ نمبر 154 میں ہے کہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے کر دو جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیا۔ اور آیت نمبر 155 میں ترغبون ان تنکحوہن میں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کی تشریح جو ہے اس میں وہ فرماتی ہیں کہ خود اس سے نکاح کر لیں، اور مہر ان کی تشریح میں وہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کی سرپرستی میں ایسی یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوڑی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے۔ اگر لڑکی مالدار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور مہر و نفقہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر وہ بدصورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے تھے اور نہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح ہونے دیتے، تاکہ اس کا کوئی ایسا سر دھرا پیدا نہ ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ کرے۔ اور آگے حاشیہ نمبر 156 بھی ہے کہ اشارہ ہے ان احکام کی طرف جو اسی سورہ کے پہلے اور دوسرے رکوع میں یتیموں کے حقوق کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 128 آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے۔ 128 ہوئی ہے اوپن؟ اچھا چلیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آیت نمبر 128 میں جو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی آپ لوگ لکھ لیں، اس میں ایک تو ہے خافت۔ خافت جو ہے یہ خوف سے نکلا ہے، خے واو فے، اس میں جو خے الف فے ہے یہ حروف علت کی وجہ سے آیا ہے، اور خے واو فے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس سے مراد ہے کسی متوقع، یعنی جس سے توقع ہو، متوقع نقصان یا تکلیف کا جو دل کو دھڑکا دے، ٹھیک ہے، یا جس سے دل ہی دھڑکا ہو جائے۔ تو اس میں بیسیکلی شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے سے جو تعلقات ہیں نا اس کے حوالے سے کہ خوف جو لگا رہتا ہے شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے۔ اب اس میں جو اگلا لفظ ہے وہ نشوزن ہے۔ نشوزن کا نون شین زا سے اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہے زمین کا ابھرا ہوا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے سے جو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے یا بڑا بننے کی کوشش کرنا ہو، یا پھر محبت کا وہ پہلو چھوڑ کر دور ہو جانا، اسے نشوز کہتے ہیں۔ دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں،
نشزہ کا معنی زمین کا اوپرا حصہ ہے۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش کرنا یا محبت کا پہلو چھوڑ کر دور ہو جانے کو نشوز کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے شح۔ شح جو ہے یہ شدید قسم کی جو کنجوسی ہوتی ہے نا، جس میں دوسرے کا حق مارنے کا لالچ اور حق چھوڑنے کو انسان تیار نہیں ہوتا، یعنی دوسرے کا حق مارنے کا لالچ رہتا ہے اور اپنا حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کے پس منظر میں تھا کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جو عورت کی عمر زیادہ ہونے یا کسی اور وجہ سے اب وہ اس مرد کو محبت نہیں دے رہی یا اس کے لیے وہ کوئی اس میں سورس آف اٹریکشن نہیں رہ گی، تو اسے وہ طلاق دینا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو بلکہ اپنے نکاح میں رکھ لو، اور میری طرف سے حقوق یا اپنی باری میری باری میں تمہیں اس میں رخصت دیتی ہوں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وَصُلْحِ خیر، کہ صلح میں ہی خیر ہے، جو اس میں ہم نے لفظ دیکھا ہے وَصُلْحِ خیر۔ اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں تفسیر میں دیکھتے ہیں تو حاشیہ نمبر جو ہے اس میں 157 اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے اصل استفتاء کا جواب شروع ہوتا ہے، کہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھے، اور ان کثیر التعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک محدود کر دی گئی، دوسرا یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساویانہ برتاؤ کو شرط قرار دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا تعلق زن شو کے قابل نہیں رہی ہے اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے، تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے؟ اب یہاں کچھ لفظ شاید آپ کو مشکل ہوں۔ غیر مرغوب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سورس آف اٹریکشن نہ رہا ہو، اور خود دستبردار کا مطلب اس سے بری ذمہ ہو جانا۔ اور کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہ ہوگا؟ یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حاشیہ نمبر 158 میں یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت یعنی اصلاح کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی حاشیہ 159 میں ہے کہ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو، اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے۔ مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک گھٹا دینا چاہے۔ تو یہ اس سینس میں بات کی گئی۔ پھر حاشیہ نمبر 160 میں ہے کہ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کے جذبہ فیاضی سے اپیل کی ہے، جس طرح بالعموم ایسے معاملات میں اس کا قاعدہ ہے۔ اس نے مرد کو ترغیب دی ہے کہ وہ بے رغبتی کے باوجود
اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کی رفیق زندگی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے جو اگر کسی انسان کی خامیوں کے سبب سے اپنی نظر و دفعات سے اس سے پھیر لے اور اس کے نصیب میں کمی کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا دنیا میں کہیں ٹھکانہ نہ رہے۔ آیت نمبر 129 ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، وہ تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھڑ لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ یہ میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے جو الفاظ ہیں مشکل، وہ ایک تو ہیں تستطیعوا، ٹھیک ہے، ولن تستطیعوا میں تستطیعوا یہ اس میں بیسیکلی اطاعت کا وہ ہے نا جو مین روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کام کو خوشی اور آسانی سے کرنے کی جو اندرونی طاقت یا صلاحیت ہے وہ رکھنا، ٹھیک ہے، کسی کام کو خوشی اور آسانی سے کرنے کی اندرونی طاقت یا صلاحیت رکھنے کو تستطیع کہتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے تعدیلوا، دو چیزوں کو بالکل برابر کرنا یا دلی محبت اور رجحان میں کامل برابری، کامل یعنی مکمل برابری ہونا۔ پھر اگلا ہے حرصتم، حرصتم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے شدید خواہش یا اصرار کی یا کوشش کرنا، حرص سے ہے، حرص سے یہ ہے، اور معنی یہی ہے اس کا، یعنی کتنی ہی چاہت کیوں نہ رکھتے ہوں پھر بھی اس کو یہی کہ ہم اس کو کمپلیٹلی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہے تمیلوا، تمیلوا کا مطلب ہے بیچ کی راہ چھوڑ کر کسی ایک طرف کو جھک جانا، بیچ کی راہ چھوڑ کر کسی ایک طرف جھک جانا۔ پھر اگلا ہے المعلقہ، یعنی کسی چیز کا فضا میں ایسے لٹکنا کہ وہ نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر ہو، ٹھیک ہے، معلقہ کیا ہے، کسی چیز کا فضا میں ایسے لٹکنا کہ وہ نہ زمین پر ہو نہ آسمان پر۔ ازدواجی زندگی میں اس سے مراد وہ عورت ہے جو نہ بیویوں کی طرح حقوق پا رہی ہے اور نہ ہی اسے طلاق دے کر آزاد کیا گیا ہو۔ اس آیت کے پس منظر میں ہے کہ جب پچھلی آیات میں عدل کی سختی سے تاکید کی گئی تو صحابہ کرام دلی محبت اور ملان کے معاملے میں شدید خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ انسان اپنی دلی محبت میں اختیار نہیں رکھتا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان نفقہ، یعنی وہ جو خرچ ہوتا ہے بیوی کا، نفقہ اور باری یعنی جو ٹرن ہے، باری میں مکمل عدل فرماتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جو معاملات کون سے ہیں، یعنی ظاہری حقوق بھی اس میں شامل ہیں۔ اب ظاہری حقوق میں خرچہ آتا ہے، رہائش اور باری کا مقرر کرنا، یہ برابری میں فرض ہے۔ اور دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، بس تو مجھے ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا جو میرے بس میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو میرے بس میں یعنی مجھ پر جو ضروری ہے کرنا وہ یہ ہے ظاہری حقوق پورے کرنا، نفقہ دینا، رہائش کا بندوبست اور وقت دینا۔ تو دوسری جو بات کی کہ اور میرے اختیار میں نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یا انسان کے اختیار میں کیا نہیں ہوتا کہ وہ محبت اور دل کا ملان اس کا کس کی طرف ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں آپ حاشیہ نمبر 161 دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے دو یا زائد بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت، ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المرض ہے یعنی جس کو ہمیشہ کی بیماری کوئی لگی ہوئی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ یا شوگر، اور دوسری تندرست ہے، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے تفاوت بھی ممکن ہیں جن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبعاً آدمی کی رغبت کم اور دوسری کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کو اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کی بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی کی بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا تو فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے یوں معلق ہو جائے گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں۔ اب یہ بات جب میں نے پڑھی نا تو مجھے بڑا احساس ہوا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اندرونی دل کی کیفیت ہے اس کو کس طرح ان آیات میں کھول کے رکھ دی ہے کہ عورت کی کیا فیلنگ ہوتی ہے مرد کے لیے اور مرد کی عورت کے لیے کیا فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک نہ کریں کہ کیسا سلوک کرنے سے ان کو دل کو تکلیف پہنچے گی۔ آیت نمبر جو ہے 130 تک ہم نے کرنا ہے آج۔ اور وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت میں جو الفاظ ہیں مشکل، وہ ایک تو ہے یتفرقا۔ یتفرقا کے معنی ہیں طلاق، خلا اور باقاعدہ الگ ہونا، اور دوسری طرف اس کے معنی ہیں دو یا زائد چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، دو یا دو سے زائد چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا، فاصلہ پیدا کرنا، اس کے معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے یغنی۔ یغنی محتاجی کو دور ہونا، محتاجی کا دور ہونا، کسی دوسرے سے پرواہ یا آزاد ہو جانا، یعنی اس پہ کوئی ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے اور آزاد بھی ہیں اور بے پرواہ بھی ہیں، نہیں ہے پرواہ، تو ایسا انسان پھر غنی ہوتا ہے نا۔ اور پھر اگلا ہے سعتی ہی، یعنی گنجائش ہونا، تنگی نہ ہونا، وہ ذات جس کی رحمت اور قدرت رزق سے بے پناہ وسیع ہے۔ پس منظر اس آیت کا اگر دیکھیں ہم تو اس میں یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں طلاق کو عورت کے لیے ایک معاشرتی اور معاشی موت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اب اگر اس کی طلاق ہو گئی تو اس کے لیے ایسے جیسے وہ اب
موت یہ ہو گئی ہے اس کی. تو عورتیں اس خوف سے کہ طلاق کے بعد وہ بھوک سے مر جائیں گی یا ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، ظالم شوہروں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور تھیں. مرد بھی یہی سوچتے تھے کہ اگر انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو شاید انہیں دوبارہ کوئی اچھی بیوی یا ذہنی سکون کہیں سے نہیں ملے گا. تو یہاں پر ایک اللہ کی طرف سے تسلی ہے، ربانی تسلی ہے کہ اگر دل نہ ملیں ایک دوسرے کے، علیحدگی ہی واحد راستہ بچ جاتا ہے پھر. تو اللہ کے رزق اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو. طلاق کائنات کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے لیے ایک نئی اور بہتر شروعات کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں نا، ان کو ذرا سمجھیں. آیت نمبر 128، کیا بات تھی اس میں؟ کہ اگر اختلاف ہو جائے دونوں میں، میاں بیوی میں، شوہر اور بیوی میں، تو پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ والصلح خیر، کہ صلح پہلی کوشش ہونی چاہیے اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے. 129 میں بولا گیا کہ اگر ساتھ رہنا ہے تو ظاہری حقوق میں عدل کرنا پڑے گا، پھر یہ نہ ہو کہ ایک کو لٹکا چھوڑا ہو. اور 130 میں یہ لاسٹ حتمی فیصلہ اللہ نے یہ سنایا کہ اگر صلح بھی نہیں ہو سکتی، عدل بھی نہیں ہو سکتا، دونوں ہی ممکن نہیں ہیں، تو خوش اسلوبی سے علیحدگی اختیار کر لو، اللہ دونوں کو فضل سے نوازے گا. اب غنی ہو، مالدار ہو، یتیم کا مال کھانے سے بچنے کا حکم ہے. دوسرا، اس میں ایک یہ بات ہے کہ میاں بیوی کو یقین دلایا کہ اصل جو غنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر تم حدود الہی کے مطابق الگ ہو گئے تو وہ غنی ذات تم دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر کے اپنے فضل کی وسعت عطا کر دے گا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات استعمال ہوئیں، ایک حکمت اور ایک وسعت، اور یہ الہی صفات ہیں. کہ وسعت کیوں استعمال ہوئی؟ کہ یہ جوڑے کی معاشی تنگی جو ہے، یعنی معاشی طور پر جو جوڑے کو، کپل کو جو معاشی تنگی آئے گی، اس کا خوف کا جواب ہے کہ اللہ کی خزانے میں وسعت ہے، وہ لامحدود ہے. اور حکمت کا کیوں استعمال ہوا؟ کہ ان کے، یعنی ان دونوں کے مستقبل کے خوف کا جواب ہے کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، تو دونوں کی بھلائی چھپی ہوئی.